امریکہ کے فلسطین پر بنائے گئے پیس بورڈ پر پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل رد عمل آیا ہے۔ یہ آفیشیل رد عمل اگر ہم ایک لفظ یا دو لفظوں میں بیان کریں تو پھر امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ ہے، یعنی یہاں کم از کم پی ٹی آئی نے عمران خان کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ وہ رد عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی اپنے رد عمل میں کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستان کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی اس امر پر زور دیتی ہے کہ اس نوعیت کے بین الاقوامی اہمیت کے حامل فیصلے ہمیشہ مکمل شفافیت اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے جامع مشاورت کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ہم موجودہ پارلیمان کو جائز تصور نہیں کرتے، یعنی تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، کیونکہ 2024 کے انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کے ذریعے پاکستان اور اس کے عوام پر ایک جعلی حکومت مسلط کی گئی ہے۔ وہ جماعت جسے اقتدار میں لایا گیا در حقیقت صرف 17 نشستیں جیت سکی تھی۔ اس کے باوجود اگر اس پارلیمان کو، جس کے بل بوتے پہ حکومت کی بنیاد کھڑی کی گئی ہے، کو کم از کم ایسے اہم فیصلے کرنے سے قبل دستیاب پارلیمانی فورمز پر کھلے مباحثے کے ذریعے اسے زیر غور لانا چاہیے تھا۔ کسی بھی بین الاقوامی امن اقدام میں پاکستان کی شرکت کو اقوام متحدہ کے کثیر الجہتی نظام کی تکمیل اور تقویت کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے متوازی ڈھانچوں کی تشکیل کا جو عالمی نظام کو کمزور یا پیچیدہ بنائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس اصول پر قائم رہی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی قومی خود مختاری کے تحفظ، آئینی اقدار کی پاسداری اور وسیع قومی و عوامی اتفاق رائے کی عکاسی پر مبنی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے اور ہر پاکستانی شہری بطور انسان فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور فلسطینی عوام کی مرضی کے خلاف کسی بھی منصوبے کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم ان مظالم اور جبر پر شدید رنج و غم اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں جن کا فلسطینی عوام مسلسل سامنا کر رہے ہیں، اور اس بات کے خواہاں ہیں کہ فلسطینی عوام آزادی حاصل کریں اور اپنے جائز حقوق حاصل کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف فلسطینی عوام کے خلاف جاری ظلم کے خاتمے کے لیے ایک منصفانہ، جامع اور پائیدار حل کی حمایت کرتی ہے، جس میں القدس الشریف کو دارالحکومت بنانے کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہو۔ یہ اصولی موقف جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے مسلسل پیش کیا، جو کہ انصاف، بین الاقوامی قانون اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بورڈ آف پیس میں کسی بھی باضابطہ شرکت کو اس وقت تک واپس لے جب تک ایک مکمل مشاورتی عمل نہ کیا جائے۔ اس عمل میں درج ذیل امور شامل ہونے چاہیے: نمبر 1، پارلیمانی نظام کے تحت مکمل جانچ پڑتال اور بحث و مباحثہ۔ نمبر 2، تمام بڑی سیاسی قیادت سے جامع مشاورت، بالخصوص سابق وزیر اعظم عمران خان سے۔ نمبر 3، اس معاملے پر عوامی اعتماد کے لیے ایک ریفرینڈم کے ذریعے قوم سے رائے لینا۔ پاکستان تحریک انصاف اس امر کا اعادہ کرتی ہے کہ پاکستان کو ایک ذمہ دار، اصول پسند
اور امن پسند ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، جس کی عالمی سطح پر مصروفیات وقار اور قانونی حیثیت کی حامل ہوں، اقوام متحدہ کے منشور سے ہم آہنگ ہوں اور قومی اتفاق رائے کی بنیاد پر استوار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 23 جنوری 2026 کا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے، اور جو ہے وہ بہت خوبصورت دن۔ اللہ پاک اس جمعے کے صدقے آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے اور آپ لوگوں کے پھنسے ہوئے مسائل حل کرے۔ کچھ تازہ ترین خبریں، آج کے دن کا پہلا بلیٹن اور ایک ویلاگ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے یاد دہانی کہ یہ جو پیچھے بینر لگا ہوا ہے، آپ نے 8 فروری کو اس میں شامل ہونا ہے، آپ نے ہڑتال میں شامل ہونا ہے۔ یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، یہ پہیہ جام ہڑتال ہے، ہونا تو اس کو 2-3 دن کے لیے چاہیے تھا۔ بہرحال اتوار والے دن جو ہے یہ آپ لوگوں کا پہلا امتحان ہے، اس کے بعد کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے نظام کو، فسائیت کو اور جبر کو نہیں مانتے۔ اس کا آپ نے 8 فروری کو جو ہے وہ اظہار کرنا ہے۔ دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کی آواز بنے، چینل کو مضبوط کریں۔ اگر سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائبر بنیں، ہمارے ساتھ جڑیں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے جو پہلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی پیشگوئی وہ درست نکلی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو عمران خان کی پیشگوئی صاف طور پہ نظر آئے گی، اور وہ پیشگوئی یہ تھی کہ مجھے گرانے کے لیے یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، یہ کشمیر کو بیچیں گے، اور ان کا مقصد صرف ایک ہوگا کہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑائی جائے۔ اب چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر بات جو ہے وہ مانی جا رہی ہے، صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ نہ اٹھائے اور 2024 کے الیکشن پر کوئی بات نہ کرے، لہٰذا وہ جو بات کہے گا ہمیں وہ بات قبول ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی خبر ہوگی کہ سوئٹزرلینڈ نے وہ بنجمن نیتن یاہو کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دی، کہ وہ ایک قاتل ہے، وہ ایک جنگی مجرم ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ آتا ہے تو اسے عدالت میں سرنڈر کرنا ہوگا، اگر وہ سرنڈر نہیں جو ہے وہ کرتا تو اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے لیے یہ محفل سجائی گئی، جس شخص کی بغلیں سونگی گئیں، جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، وہ خود ایک جنگی مجرم اور قاتل، اور خاص کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتا ہے کہ 2023 اور 24 میں بھوک اور پیاس کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، بچوں کا قتل عام کیا گیا، لوگوں کا قتل عام کیا گیا، لہذا وہ مطلوب ہے۔ وہ شخص اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکا، لیکن بے شرم اور ریلو کٹے جو مسلمان حکمران ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ اکثریت ڈکٹیٹرز کی، اکثریت بادشاہوں کی، اکثریت ناجائز حکمرانوں کی وہاں پہ موجود تھی، اور جو کوئی جمہوری ملک ہیں، مثلا یورپ میں صرف ہنگری جو ہے وہ شریک تھا، باقی یہ سارے ریلو کٹے تھے، یعنی جس کو جو ہے وہ ٹرمپ کی سرپرستی حاصل ہے اور سرپرستی کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ خود قاتل اور وہ جنگی مجرم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ اب ایک اور بحث جو ہے وہ چھڑی ہے، اور یہ پاکستان کو جو ہے وہ
دیا گیا ہے، پاکستانی دانشوروں کو یہ مواد دیا گیا ہے کہ ثواب بھی کمانا ہے اور ڈالرز بھی کمانے ہیں۔ یہ دنیا کا میرا خیال ہے واحد ثواب ہوگا جس میں آپ کو ڈالرز ملیں گے۔ آپ اپنی فوج مبینہ طور پہ بھیجیں گے تو ان کو بھی تنخواہ جو ہے وہ ڈالرز میں ملے گی، اور یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور ہم فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ وہاں گئے ہیں۔ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں اشفاق حسین، وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ذرا ٹویٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ٹویٹ میں وہ فرماتے ہیں کہ جی اگر ہم اس میں شامل نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ وینزویلا کو دیکھ لیں، آپ گرین لینڈ کو دیکھ لیں، خوف اور ڈر کا لیول چیک کریں۔ خدا نامی کوئی چیز ان کی زندگی میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک بریگیڈیئر کا ٹویٹ ہے۔ شرم سے ڈوب مرو جو تنخواہیں لیتے ہو اور جو پنشنیں لیتے ہو۔ یعنی آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے اپنے دشمن ختم کرنے ہیں کہ آئندہ 50 سال تک آپ کو لڑنا نہ پڑے۔ آپ کو سوٹے مارنے پڑیں تو پاکستانیوں کو سوٹے مارنے پڑیں، یہاں ڈانگیں مارنی پڑیں، گولی چلانی پڑے تو ڈی چوک میں گولی چلانی پڑے نہتوں پہ، ہم کسی دشمن کے آمنے سامنے نہ ہوں۔ بہرحال یہ بریگیڈیئر صاحب کا ٹویٹ تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ خبر سنیں اور ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ فیصل عیدی نے انکشاف کیا ہے کہ ابھی لاشوں کو نکالنے کا عمل پورا نہیں ہوا گل پلازا میں، اور جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کی بولیاں وہ جو ہے اور ان کی پیشکشیں وہ شہر میں آ گئی ہیں۔ شہر میں اندازہ کریں گے اس قوم کا کہ اس زمین کی بولیاں جو ہے وہ لگانی شروع کر دی گئی ہیں جس پہ وہ پلازا ابھی کھڑا ہے، ابھی لاشیں نہیں نکالی۔ کل ایک اور پوسٹ گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ گل پلازا کے دکانداروں نے جب آرمی چیف کراچی گئے تو ان کو شکایت لگائی کہ ہم سے بھتہ لیا جاتا ہے، آپ مہربانی کریں اور پیپلز پارٹی کو سمجھائیں، ہم ٹیکس بھی پورا دیتے ہیں۔ وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے نا وہ لیک ہو گیا ان کی بات کا، اور تھوڑے دن بعد جو ہے وہ گل پلازا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اور رتی برابر میں حیران نہیں ہوں گا کہ اگر انہوں نے خود آگ لگائی ہو، خود آگ لگوائی ہو، 100 بندہ انہوں نے کباب بنایا ہو، مجھے ذرا بھی نہ حیرت ہوگی نہ شرمندگی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ یہی چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بلدیہ ٹاؤن میں ہو چکا ہے، 247 لوگوں کو بند کر کے تالے لگا کے یہ بھون چکے ہیں۔ نہ کچھ فوج نے کیا، نہ جو ہے نا وہ کچھ حکومت نے کیا۔ وہ 270 لواحقین کدھر گئے، ان کا کیا بنا، یہ سارا ہوتا ہے۔ بہرحال فیصل عیدی نے کہا ہے کہ اس کی بولیاں لگنا پلاٹ کی شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ایس ایم تنویر یہ نگران حکومت میں وزیر تھے، یہ بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست کی ایک فیکٹری میں 37,000 پہ برتھی ہوئی، اس وقت وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ جب 37,000 پہ معاملہ طے ہوا تو کچھ نوجوانوں نے وہاں رولر ڈال دیا اور فیکٹری کے مالکوں کو کہا کہ آپ نے ان کو 37,000 پہ رکھا ہے، ہم 25,000 پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، 25,000 پہ۔ اور وہاں 2 امیدواروں میں لڑائی ہو گئی۔ یہ ایس ایم تنویر نے انکشاف کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ بے روزگاری 7.1% ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے جو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح ہے، اور اس واقعے سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ جیفری سیکس ہیں جو پروفیسر ہیں امریکہ کے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ آزاد نہیں ہے جہاں پہ امریکہ کا اڈا ہو۔ کیا؟ کیونکہ وہ ایک اڈا نہیں ہوتا، وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں سارا کچھ حکمرانوں کا کچا چھٹا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جو ہے نا کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ کتنا مال بنا رہے ہیں، اس اڈے کو پتہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی اڈا ہوتا ہے وہ ملک خود مختار نہیں ہوتا۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ راول پنڈی میں
जो है वो अमेरिका का अड्डा है, तो आप डॉट कनेक्टिंग जो है वो कर लें। उसके बाद जो अगली खबर है, सुहेल वड़ाइच साहब, आप जानते हैं लोगों के बेडरूमों में और लोगों के वॉशरूमों में इनको खुशबुएं बड़ी पसंद हैं कि किस बंदे के माल की कौन सी खुशबू आती है, ये वॉशरूमों में लाजमी जाते हैं। इनका कहना है, और खबर का लेवल चेक करें, कि हमजा शहबाज पंजाब हुकूमत से नाराज हैं कि उनसे पूछे बगैर जो है वो काम हो रहे हैं। इस मुल्क का मसला हमजा शहबाज की नाराजगी है, और ये इसकी दानिशवड़ी है। ये बता रहा है कि जी हमजा शहबाज नाराज हैं, भाड़ में जाए हमजा कुकड़ी, हमारे लिए आज से जो है ना वो किसी ट्रक के नीचे आ जाए, हमें क्या लेना देना हमजा कुकड़ी से, या हमने इस खानदान को पालने का जो है वो ठेका ले रखा है कि वो नाराज है, भाड़ में जाए। बहरहाल खबर देखने वालों का आप लेवल चेक करें। उसके बाद जो मुस्तफा कमालू ये जाली सीट पे इनको 4000 वोट पड़ा, ये मुस्तफा कमालू फिर वजीर बन गए। आजकल सेहत का महकमा कमालू के पास है। कमालू कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी गई है सिंध में, 17 साल से दी हुई है। 17 साल से पीपल्स पार्टी को खुली छूट है। मिसाक जमहूरियत में था कि पंजाब आप लोगों का और सिंध हमारा, और पूरी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल हैंड्स इन ग्लव्स है पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ बड़ी सेटिस्फाइड है। बल्कि कोई कह रहा है कि वंडर बॉय भी उनको मिल गया है। पत्नी अब वो वंडर बॉय है या वंडर गर्ल है या वंडर 50-50 है, वो भी उनको मिल गया है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को। तो आपको भी इजाजत दी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, आपने क्या नहीं किया, आपको भी इन्होंने इजाजत दी थी। जब आपने कराची में बोरी बांध लाशें आती थी, वो आपको नहीं इजाजत दी थी? आपको फैक्ट्री जलाने की इजाजत नहीं दी? किसी जर्नैल की गैरत जागी, किसी जर्नैल के सितारे चमके कि वो आपको लाइन में खड़ा करके शूट कर देता? हमाद सिद्दीकी और फलाना सिद्दीकी, हर किसी को पता है आपने जलाई थी। असदुल्ला खान कहते हैं कि MKUM वाले बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का विजिट नहीं करने देते थे, वहां पे लोगों को फूल नहीं रखने देते थे कि पहले हमसे पूछो आपने क्या किया कराची के साथ, आपको किसी ने क्या कहा है। यहां तो जाती वो है ना, अगर इनके जाती मफाद पे जात पड़ेगी तो ये हरकत में आएंगे, वरना पाकिस्तान तो आपको पता है एक रजिया है जिसके हर तरफ गुंडे हैं। वो कह के मार रहे हैं, वो पेट पे हाथ मार रहे हैं, वो मूंछों पे हाथ मार रहे हैं, और कई जगहों पे हाथ मार रहे हैं। तो वो तो पाकिस्तान यही है। और ये 10% जो है ना ये लोग इस पे काबिज हैं, 90% उनके दरमियान फंसे हुए हैं। आपको भी इजाजत दी हुई थी, और पीपल्स पार्टी को भी इजाजत है। जो मर्जी पंजाब में जो है ना मुख्यमंत्री को इजाजत है, हर किसी को इजाजत है। ठीक है जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास का कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पर उसके हाथ में बंदूक होती है, और इनको गैर मुसल्लह करना कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बता दूं कि अगर जो आपसे दरखास्त की गई बंद कमरे में एक मुल्क के फील्ड मार्शल ने की कि हमारी फौज भेजें, इस फौज को आप भेजेंगे। अहमद कुरैशी पहले कह चुके हैं कि जो इजराइल की फौज है और पाकिस्तान की फौज है उनकी ट्रेनिंग एक तरह है, वो एक तरह काम करते हैं, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक हैं। यानी जिस तरह वो मजहब को जो है ना वो फॉलो करते हैं, फॉलो मीन के सामने लाते हैं हथियार के तौर पे, उसी तरह ये जो है ना मोहम्मद पाक ने बाहों में ले लिया होगा, ये भी वही काम करते हैं। तो अगर इनको ड्यूटी मिल गई तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी देता हूं कि ये हमास को गैर मुसल्लह कर देंगे। ये हमास को वहां पे मारेंगे कि हमास वाले याद रखेंगे कि 78 साल से हम जिद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन जो हाल हमारे साथ अल्लाह की फौज ने किया वो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप को मैं गारंटी देता हूं कि एक दफा इनको वहां जाने दे। हाँ, तनख्वाह तगड़ी हो, तनख्वाह तगड़ी हो, एक डॉलरों में, और दूसरा तगड़ी तनख्वाह हो, अफसरों की ज्यादा तगड़ी हो। इनको आपने तनख्वाह देनी है, देनी डॉलरों में है, पाउंड्स में हो जाए तो और ज्यादा स्वाब है, और ज्यादा नफल शामिल हो जाएंगे। यूरो में हो जाए तो ये आप लोगों के ना यकीन करें नफली नमाजें भी पढ़ेंगे तो ये कर लेंगे, आप फिक्र न करें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, शबर जैदी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और वो कुछ बोल जाते हैं
जो किसी दूसरे बंदे को इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान खान, चलें ये तो है ना कि एक मकामी इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं थे, वो बैन अल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल नहीं थे, क्योंकि उनका जो तरीकाकार था वो और था। वो खुद मुख्तारी पे चल रहे थे। वो जो खारजा पॉलिसी थी उसको खुद मुख्तार जो है वो करना चाहते थे। वो पाकिस्तान को आजाद करना चाहते थे। वो जो है ना वो काम नहीं कर सकते थे जो शहबाज शरीफ कर सकते हैं, जो शरीफ फैमिली कर सकती है, जो जरदारी फैमिली कर सकती है। ये काम खान साहब नहीं कर सकते थे, लिहाजा उनको हटा दिया गया। ये कहना है और मानना है शबर जैदी का। उसके बाद एक और खबर सुने, यहाँ का सिस्टम किस तरह काम करता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सईद मेहदी साहब की एक किताब जो है वो मार्केट में आ रही है। उसके कुछ इक्तबास वो जंग में शाये हुए हैं। उसमें से एक स्टोरी आपको पाकिस्तान की पूरी कहानी बता देगी। एक स्टोरी ये है कि नवाज शरीफ की हुकूमत डिसमिस हो गई। नवाज शरीफ ने अप्लाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब नसीम हसन शाह, वो जो रेगड़ा था, इतना सारा रेगड़ा बिस्किट जितना, और बड़ा क्रेडिट लेता था कि मैंने हुकूमत बहाल कर दी, वो 3 दिन उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल वहीद काकड़ थे, और किसी हद तक कहा जाता है कि वो सोल्जर थे। किसी हद तक 3 दिन नसीम हसन शाह फोन करता रहा, वो बात न करें। तो एक दिन उन्होंने अपने एडीसी से कह दिया कि जरा चीफ साहब से पूछो, चीफ जस्टिस से, इस रेगड़े से, ये भुट्टो को फांसी देने में भी ये था, तो इससे पूछो कि उसका काम क्या है। तो एडीसी ने चीफ जस्टिस से पूछ लिया कि आप तीसरा दिन फोन कर रहे हैं, आपको आर्मी चीफ से क्या काम है। ये सईद मेहदी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं जब भुट्टो को फांसी दी गई तो मेरा और भुट्टो के दरमियान 10 फुट का फासला था, क्योंकि मैं फिर रहम की अपील के लिए गया हुआ था कि रहम की अपील कर दें। तो बहरहाल वो लिखते हैं कि नसीम हसन शाह से जब एडीसी ने पूछा कि काम क्या है, तो नसीम हसन शाह ने कहा, अब कब्र में पहुंच चुका है, कि सर हमने पूछना था, हमने फैसला देना है हुकूमत को बहाल करें या न करें। ये नसीम हसन शाह और काकड़ के दौर की बात है। अब तो खैर नंगा नाच हो रहा है ना, ये उस दौर की बात है कि हमने आपसे पूछना था। तो चीफ ने कहा मेरा क्या है, आप बहाल करें न करें, मुझे इससे कोई गर्द नहीं है। लेकिन उसने अपने नंबर बनाए, उस रेगड़े ने। रेगड़ा पत्नी आप समझते हैं कि नहीं, रेगड़ा वो होता है जो गधा जो है ना वो फरागत के वक्त बाहर फेंकता है गोल गोल गेंद, उसे हमारी जुबान में रेगड़ा कहते हैं। ये चीफ जस्टिस टोटल रेगड़े जितना था, ये नसीम हसन शाह। ये मुकम्मल कहानी जो है वो बयान। अब जो अगर हम वीलॉ की बात करें तो बैतुल मुकद्दस को या यरूशलेम को या गजा को वो एक देखा गया है प्लॉट के तौर पे। कल जेरेड कृष्णर ने जो है ना वो ब्रीफिंग दी है कि वहां पे कैसीनो बनेंगे, वहां पे 5 स्टार 7 स्टार्स होटल बनेंगे। और बार बार ट्रंप ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, ट्रंप ने लफ्ज इस्तेमाल किया लोकेशन, प्लॉट। और जो सामने बैठे थे वो कितने खुश हुए होंगे कि ट्रंप तो सारे पे हुए, ऐसे ही कोई प्लॉट ना छोड़ने, ऐसा अंबा ने बागात ना छोड़ने, डीएचए बढ़ाने। तो ये तो अपना बंदा है। वो बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, लोकेशन, प्लॉट। मेरी जमीन हो 1 कनाल 2 कनाल, आपको पसंद आ जाए, मुझे 2 थप्पड़ मार के साइड पे, और आप कहें कि क्या लोकेशन है, वही हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है। अच्छा, सारे चक्कर में फलस्तीनी नहीं है, जिनका मुल्क है, फलस्तीनी नहीं है, वो किधर जाएंगे, कहां रहेंगे? चकले, कसीनो, कॉल गर्ल्स एंड सो। और साइन कौन कर रहे हैं? मुसलमान हुक्मरान के। हां, बनाओ सारी चीजें। प्लॉट, एक प्लॉट गजा, लोकेशन। जिस तरह मैंने अभी वो बताया गुल प्लादे का कि लाशें नहीं निकली, खोपड़ियां अंदर पड़ी हैं, बकौल फैसल ईदी के, हड्डियां अंदर पड़ी हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर आ गए कि जी कितने का प्लॉट है। प्लॉट प्लॉट प्लॉट, ये कहानी है। वो तकरीबन 6 फुट लंबा
اور 4 فٹ یا 3 فٹ چوڑا وہ جو پلاٹ ہے، وہ پلاٹ ایک عباسی خلیفہ کے لیے 100 قبریں کھودی گئی تھی، 100 قبریں. نہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کسی ایسی قبر میں دفن کریں گے تاکہ پتہ نہ چلے، لوگ نکالیں گے. پھر یہ ہوتا ہے پلاٹ لوکیشن. کل ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی لوکیشن ہے، کارنر پلاٹ ہے، غزہ فلسطینی نہیں ہے، فلسطینی ریاست نہیں ہے. اور یہ ان کی باچھیں آپ کھلی ہوئی دیتے ہیں. پھر پوچھ لیا شہباز شریف سے کہ اکیلے پھر رہے ہو، جس طرح آپ کا نرسری کا یا پلے وے کا بچہ باہر نکل جائے، اس کے ساتھ کوئی نہ ہو تو آپ کو فکر ہوتی ہے، یا بازار میں آپ کی انگلی چھوڑ دے تو آپ کو فکر ہوتی ہے، آپ پیچھے بھاگتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سرگوشی کی کہ ابا کتنے تیرا شہباز شریف سے. پھر بتایا شہباز شریف نے کہ آپ کا فیوریٹ فیلڈ مارشل تھے میرا پیو، وہ بیٹھا ہے سامنے. پھر ٹرمپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دکھایا شہباز شریف نے کہ سر میں اکیلا نہیں آیا، میں نے تو بند کمرے میں آپ کی چاٹی ہے پیچھے سے، وہ دیکھیں سامنے دیکھیں، انہوں نے جنگ جیتی ہے، یہ ایٹمی فوج ہے، یہ ترانے ہر ہفتے نکال. وہ سامنے میرا پہ اس بندے نے کھبے، اس بندے نے سجے، وہ بندہ جڑا ہے نا جی وہ پیو بیٹھا ہے میرا تمہارا فیوریٹ فیلڈ مارشل. بہرحال بتایا ہے شہباز شریف نے کہ یہ جڑی پلاٹ کی تقریب ہو رہی ہے اس ابو جی وہ شریک ہیں. ابو جی جی ابو جی بیٹا جی جی ابو جی وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے دکھایا ہے. اس کے بعد ایلون مسک یہ 4 قدم ٹرمپ سے بھی آگے ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے، غزہ یہ PEACE امن، وہ پیس نہیں ہے، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. یہ PIECE پیس ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. ٹکڑا مل گیا، ان کو ٹکڑے پڑ گئے. سب سے زیادہ جو مجھے غصہ آیا تو وہ عثمانی سلطنت کے جو نام نہاد وہ طیب اردگان، وہ اس کا وزیر خارجہ بھی شامل تھا اور ان کے ساتھ کہہ کے مار رہا تھا، وہ بھی منافقوں کا منافق نکلا ہے. وہ طیب اردگان وہ بھی منافقوں کا سردار ہے قطعی طور پہ. اس کا وزیر اچھا پھر سعودی وزیر خارجہ، قطر کا وزیر خارجہ، حرم کی کمائی سے شیمپین چھکنا، حرم کی کمائی سے وسکیاں پینا، عمرے کی کمائیوں سے، حج کی کمائیوں سے یہ موجود تھے. چین نے کلی طور پہ مسترد کر دیا، چین نے، اور یہ موجود تھے. نقصان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو قراردادیں ہیں فلسطین والی، کشمیر والی، ان قراردادوں کا کیا بنے گا ذرا سوچیں. پاکستانی سوچتے کم ہیں. وہ تو اقوام متحدہ میں جو ہے نا منظور ہوئی ہیں، یہ علیحدہ بن رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ذرا بات کو سمجھیں. وہ 100 سال کی سوچتے ہیں، انہوں نے تو اپنی ایکسٹینشنوں کا سوچنا ہے، کارنر پلاٹ نہ سوچنا ہے، گڈیاں نہ سوچنا ہے، کمشنر نہ سوچنا ہے، انہوں نے تو یہی سوچنا ہے. ایلون مسک کہتا ہے کہ وینزویلا پیس PIECE ٹکڑا، گرین لینڈ پیس PIECE ٹکڑا، اور اب غزہ یا غزہ وہ پیس PIECE ٹکڑا، پلاٹ، لوکیشن، کارنر، بیچ سٹی، پلاوے، 7 سٹار، سٹیج وائز، پب، بارز. اور اس میں یہ شکر ہے، یعنی میں اتنا شکر پڑا ہے کل کہ سارا جڑا چیف ہے وہ حافظ ہے. شکر ہے، یقین کرو ساتھ تیزاب آئے نا اگر حافظ نہ ہونا. اگر یہ حافظ صاحب نہ ہوتے تو پاکستان پہ عذاب آ جاتا. انہوں نے عذاب کو نیچے سے ہاتھ دے رکھا ہے، نیچے سے. ایلون مسک کہتا ہے یہ PIECE سارے حکمرانوں کے گگرے، چوہے، لہنگے، وہ ویسپے والے ٹائر، وہ ٹائی کوٹیں، کل ٹائیاں اگلے ٹھیک کر رہے تھے، غلام ابن غلام ابن غلام ٹائیاں ٹھیک کر رہے تھے نیلے سوٹ کی، ان کی ساری کچھ اتار کے
وہ ایلون مسک نے چوک میں ٹانگ دیا کہ یہ PIECE پیس ہے، سمجھ جائیں، وہ ٹکڑا ہے غزہ کا لوکیشن۔ یہ جو ہے نا وہ ہیں صاحبزادہ جہانگیر چیکو بھائی، 55 سال سے تعلق ہے خان سے۔ کہتا ہے میرا اب عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، میرا اب عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے۔ یہ سیاست.pk پہ چلے جائیں، 40 منٹ کا انٹرویو دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے انٹرویو تو نہیں رکھ سکتا، لیکن کیا باتیں بتائی ہیں اس نے عمران خان کی۔ کہتے ہیں ابھی جیل میں ہے، ایک بات انہوں نے بتائی، ابھی جیل میں ہے 900 دنوں سے، اس کے ہاتھ سے یا کوئی لاہور میں شفا یاب ہو رہا ہے، یا کوئی پشاور میں شفا یاب ہو رہا ہے، یا کوئی نمبر یونیورسٹی سے ڈگری لے رہا ہے، یا کوئی القادر یونیورسٹی میں سیرت النبی پڑھ رہا ہے، خود جیل میں ہے، خود جیل میں ہے۔ اور جو انکشاف کیا چیکو بھائی نے، انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ جب بھی وہ لندن آتے ہیں، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو یہاں پہ ایک جماعت ہوتی ہے جس کی امامت خان صاحب کراتے ہیں، اور ان کے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ ان کے دونوں بیٹے ہوتے ہیں خان صاحب کے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، نہیں پتا۔ جتنا وہ پلے بوائے تھا، جتنا تھا، لیکن جب وہ پلٹ کے آیا نا، پلٹ کے، یعنی آپ ایک بات چیک کریں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں نا وہ بہت پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک انگریز جو ہے نا کعبہ میں بتا رہا تھا کہ ادھر آتا ہوں، جب واپس جاتا ہوں تو دل نہیں لگتا، پھر آ جاتا ہوں ادھر ہی، یہیں پہ سکون ملتا ہے۔ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، حافظ نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، سمپل مسلمان ہے، تو وہ زیادہ پکے مسلمان ہوتے ہیں، نئی روشنی دیکھتے ہیں۔ کہ عمران خان جب پلٹا نا تو بہت تیزی سے اور سختی سے پلٹا۔ ایک ایک بات آپ کے سامنے ہے۔ یہودی جانٹ والا بیانیہ کدھر گیا، اسرائیل کو تسلیم کرنے والا، اچھا وہ جو ہے نا گولڈ سمتھ، یعنی کہا جاتا تو پتہ نہیں گولڈ سمتھ پروجیکٹ گولڈ سمتھ کدھر گیا، وہ کدھر گئے داڑیوں والے، وہ کدھر گئے زید حامد، وہ کدھر گئے طاہر شرفی جو یہ الزام باندھتے تھے۔ بہرحال یہ چیکو بھائی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میرا 55 سال کا ساتھ ہے اس کا، وہ ایک ولی اللہ ہے، وہ عام بندہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔